عقلمند اور سمجھدار عورتیں، ان کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ جانتی ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا پورا دن جو ہے نا کیسے بہتر بنانا ہے۔ تو جو ہے نا اکثر دیکھنے میں آیا ہوگا کہ بہت ساری میری بہنیں جب صبح اٹھتی ہیں نا تو ان کے مزاج میں نا ایک چڑچڑا پن ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے ان کو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں پہ غصہ نکال رہی ہوتی ہیں، چیخ رہی ہوتی ہیں، اور ہسبینڈ کے ساتھ بھی جو ہے نا تھوڑی بہت نوک جھوک ہو جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں یہ صبح کے ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پورا دن ان کا جو ہے نا بالکل ہی خراب چلا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کام کو اور پورے دن کی جو روٹین ہے اور جو کام ہے ان کو لے کے کیسے چلنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کا نا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری ہماری ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم انہیں چینج کر لیں، اور بہت ساری ایسی اچھی عادتیں ہیں جن کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا پورا دن جو ہے نا پروڈکٹیو اور خوشگوار جو ہے وہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ لوگ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ بچت جو ہے نا وہ ضرور کیا کریں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں نا جتنی مہنگائی چل رہی ہے نا، اور ہر چیز کی جو قیمتیں ہیں نا وہ آسمان کو پہنچ گئی ہیں، کچھ بھی لینا نا بہت مشکل ہو گیا ہے، اتنی زیادہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے نا۔ تو دیسی گھی جو ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ان کو مطلب کہ لازمی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے روٹی پہ جو ہے نا لگانا ہوتا ہے اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں جب ختم ہو جاتا ہے نا تو میرے ہسبینڈ کو نا بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں گھر میں ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے کتنا زیادہ دیسی گھی جو ہے نا اس کی پرائس اب کہاں سے کہاں جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے۔ تو دودھ تو ہم سب کے گھروں میں ہی آتا ہے، اور ہم نے بوائل بھی کرنا ہوتا ہے، تو جو بالائی ہوتی ہے نا اس کو میں اکٹھی کرتی رہتی ہوں، اور پھر جب وہ زیادہ ساری ہو جاتی ہے، ایک ڈبہ یا 2 ڈبے جب بھر جاتے ہیں، تو پھر میں اس طرح اس کو نکال کے میلٹ کر کے، اور اس میں جو ہے نا دہی کا جس کو کہتے ہیں جاگ لگانا، وہ لگا کے پوری رات جو ہے وہ میں رکھ دیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں جو ہے نا اس کو مطلب کہ بلینڈر میں ڈال کے اور اس کا مکھن نکال لیتی ہوں، اور پھر مکھن کے بعد میں اس کا دیسی گھی بنا لیتی ہوں۔ تو جب تک جو ہے نا مطلب کہ 1 مہینہ یا کبھی کبھی 2 مہینے یا 1.5 مہینے میرا گھی جو ہے وہ چل جاتا ہے، تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ پھر روٹی پہ لگا کے کھاتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے جو ہے نا بن جاتی ہے، مطلب کہ بالائی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور پھر میں دوبارہ سے بنا لیتی ہوں۔ اچھا جی، تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے نا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب صبح بچوں کو اٹھاتے ہیں نا، تو جن کے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچوں کو تو ہم 1-2 آواز دیتے ہیں تو وہ خود ہی اٹھ جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں اٹھ رہے ہوتے۔ تو آپ یقین کریں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آج تک میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی ڈانٹ کے، اونچا بول کے، یا پھر چیخ کے میں نے کبھی بھی نہیں اٹھایا، ہمیشہ میں نے ان کو پیار سے اٹھایا ہے اور لاڈ کر کے اٹھایا ہے۔ اور آپ یقین کریں اپنی اس عادت کی وجہ سے نا میں نے اپنے ہسبینڈ سے نا بہت زیادہ ڈانٹ کھائی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو غصے سے اور جو ہے ان کو چیخ کے اور اس طریقے سے جب اٹھاتے ہیں نا، تو بچہ جب اٹھتا ہے نا تو وہ بھی غصے میں اٹھتا ہے، اور اس کا پھر وہی موڈ ہو جاتا ہے غصے والا، اور وہ اسی موڈ میں جب اسکول جاتا ہے تو آپ خود سوچ کے پھر اس کا پورا دن جو ہے نا وہ کیسا گزرتا ہے۔ تو بچوں کو اگر لاڈ کر کے، پیار کر کے تھوڑی دیر آپ ان کے ساتھ لیٹ جائیں، میں تو ایسے کرتی ہوں، میں لیٹ جاتی ہوں، بالوں میں تھوڑا ہاتھ پھیرتی ہوں، کیونکہ میرے سب بچوں کو عادت ہے، میں ہمیشہ ان کو سلاتی بھی ایسے ہوں اور اٹھاتی بھی ایسے ہوں۔ تو بالوں میں تھوڑا سا ہاتھ مار کے، اور پھر ان کو تھوڑا سا پیار کر کے، لاڈ کر کے، کوئی بات کر کے میں ان کو اٹھاتی ہوں، تو آپ یقین کریں بچے نا مطلب کہ ہنستے ہوئے اٹھتے ہیں اور بڑے ہی پیار سے اٹھتے ہیں، کیونکہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ بالکل فریش ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے۔ تو اس وقت جیسے ہی ہم جس طریقے کا اور جیسے ہی ہم اپنے بچوں سے بات کریں گے نا، تو وہ اسی طریقے سے ان کا پورا دن جو ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوگا۔ تو ہمیشہ جو ہے نا بچوں کو پیار اور محبت سے اٹھایا کرے، کبھی بھی ان کو چیخ کے اور جو ہے ان کو غصے کے ساتھ کبھی بھی نہ اٹھایا کرے۔ میری تو بلکہ ہمیشہ سے ہی یہی عادت رہی ہے، جب میرے بچے بہت زیادہ چھوٹے تھے، جب ان کو کسی بات کی سمجھ بھی نہیں تھی، بہت چھوٹے تھے، تب بھی جب وہ اٹھتے تھے نا تو میری ایک عادت تھی کہ میں کیا کرتی تھی کہ جیسے ہی میں دیکھتی تھی کہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے، وہ اٹھے ہیں،
تو میں ان کو ہنس ہنس کے پیار سے مسکرا کے کہتی تھی السلام علیکم. تو آپ یقین کریں بچے اتنا زیادہ خوش ہو جاتے تھے, کھیلنے لگ جاتے تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, لیکن ان کو اتنا پتہ چلتا تھا کہ میں کس موڈ سے ان کے ساتھ بات کر رہی ہوں, یا ان کو یہ چیز میری اچھی لگتی تھی. تو میری یہی عادت رہی ہے ہمیشہ سے, اور ابھی بھی یہی ہے کہ میں اسی طرح سے آج بھی اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے اٹھاتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب بچے صبح جاتے ہیں اسکول تو ظاہر ہے وہ لنچ بھی لے کے جاتے ہیں, لنچ باکس بھی ہم ان کو دیتے ہیں. تو بعض دفعہ بچے کچھ ایسی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے صبح جو ہے نا وہ یہ لے کے جانا ہے. تو جیسے کہ میرا بیٹا جو ہے حمزہ, اس کو اچھا لگتا ہے آلو کا پراٹھا, اور وہ اکثر ہی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا صبح آلو کا پراٹھا چاہیے. تو میں نے لے کے بھی جانا ہے, اور جب میں نے آنا ہے تو میں نے تب بھی کھانا ہے. تو جب اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے, صبح کا ٹائم آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, اور آلوؤں کو جو ہے نا بوائل ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز بچے مانگتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی لنچ باکس آپ نے صبح دینا ہوتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ رات کو ہی نا اس کی ہاف جو ہے نا اس کو مطلب بنا کے رکھ لیا کریں. کچھ تیاری آپ رات کو کر لیا کریں, جیسے کہ آلو آپ بوائل کر کے رات کو رکھ لیں فریج میں, اور صبح پھر آپ کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوگی, جلدی سے اس میں مسالے ڈالے اور پراٹھا جو ہے نا وہ بچوں کو بنا کے دے دیا. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے میرے بیٹے کا مطلب کہ یونیفارم اس کا کیڈٹ اسکول ہے, تو اس کی بیلٹ ہوتی ہے, کیپ ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا نیپکن ہے, اور بھی چیزیں ہیں. تو کیونکہ وہ آ کے پھر جیسے ہی مطلب کہ وہ اتارتا ہے, بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ رات کو جو ہے نا ایک ہی جگہ اکٹھی کر کے ساری چیزیں رکھ لیتی ہوں, تاکہ صبح جو ہے نا بچے کو جو ہے وہ مشکل نہ ہو ڈھونڈنے میں, اور مجھے بھی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. تو وہ آپ بھی جو اگر ان کی یونیفارم کی کچھ چیزیں ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں, آپ ان کو ایک جگہ پہ رکھ دیا کریں, تاکہ صبح جو ہے نا آپ کو جو ہے مسئلہ نہ ہو. اور کوشش یہی کیا کریں کہ یونیفارم جو ہے نا وہ آپ رات کو ہی مطلب کہ پریس وغیرہ کر کے, جوتے وغیرہ رات کو ہی پالش کر کے, اور آپ ان کو رکھ دیا کریں. اور سب سے اہم بات کہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے, تو آپ کی فیملی جو ہے نا آپ اس کا بھی خیال اچھے سے نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا خود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں, پہلے بھی میں نے بات کی ہے, اور ہم ایسے مطلب کہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹائم مجھے پتہ ہے واقعی نہیں ملتا, لیکن ٹائم جو ہے نا ملتا نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے. ٹائم کو نکالنا پڑتا ہے. روٹین اپنی اس طرح کی بنائیں, اور اس طرح کی جو ہے نا عادتیں وہ اپنائیں, اور روٹین اس طرح کی سیٹ کریں کہ پھر آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم جو ہے نا وہ نکالنا مشکل نہ ہو. تو اپنے لیے ٹائم نکالیں, اپنے خود کی جو ہے نا وہ کیئر کریں. ناشتہ جو ہے نا اس کو ضرور کیا کریں. ناشتے کے بغیر جو ہے نا بالکل ہی مطلب کہ پورا دن ہم نے کام کرنا ہوتا ہے, پورا دن رات تک کام میں لگے رہتے ہیں. تو ناشتہ جو ہے نا بہت ساری میری بہنیں وہ بالکل ہی نہیں کرتی. تو ناشتہ جو ہے نا اس کو مت چھوڑا کریں, وہ ضرور کیا کریں. جو بھی آپ کا دل ہو, چاہے ہلکا پھلکا کریں, لیکن کریں ضرور. اور جو ہے نا پکانے کا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے آپ رات کو ہی سوچ لیا کریں. مجھے پتہ ہے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ آج کیا پکائیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے. لیکن کوشش یہی کیا کریں کہ آپ مشورہ کر لیا کریں اپنے بچوں سے, اپنے ہسبینڈ سے, اور اس لحاظ سے جو ہے نا آپ, جیسے کہ آج کل گرمیاں ہیں, اور گرمی میں آپ کو پتہ ہے چولہے کے پاس کھڑے ہو کے کام کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو آپ ایک دن پہلے ہی آپ ڈیسائیڈ کر لیا کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے پاس اگر وہ سبزی یا وہ چیز پڑی ہے تو آپ اس کو جلدی سے جو ہے نا جیسے ہی ناشتے سے فری ہوں تو اس کو بنا لیں, یا پھر اگر لانی ہے تو لا کے فٹافٹ سے آپ بنا لیں. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں شامی کباب ہمیشہ ہی بنا کے رکھ لیتی ہوں, کیونکہ میری بیٹی جو ہے نا وہ, جیسے آج میں کالے چنے میں نے بنانے تھے, تو میں نے صبح ہی جو ہے نا ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا, اور دال بھی بھگو کے رکھ دی تھی, کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے آج یہ بنانے ہیں. تو شامی کباب میں نے آج بنانے تھے کیونکہ ختم ہو گئے ہیں. تو میں کیا کرتی ہوں کس طرح کی چیزیں بنا کے رکھ لیتی ہوں, اور جو میری بیٹی یا پھر میرا بیٹا چھوٹا جو ہے وہ اگر وہ نہیں کھاتے تو پھر میں شامی کباب نکالتی ہوں, اور ان کو روٹی کے ساتھ اور جو ہے نا رائتہ وغیرہ ساتھ بنا دیتی ہوں, چٹنی بنا دیتی ہوں, تو پھر وہ کھا لیتے ہیں. تو آپ اس طرح جو ہے نا تھوڑی سی آپ سمجھداری سے اگر چلیں گے نا, تو آپ کے سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے, اور پریشانی سے بھی آپ بچ جائیں گی. ویڈیو جو ہے نا آپ کو کیسی لگتی ہے, میری کمنٹ آپ ضرور کیا کریں اور مجھے بتایا کریں. تو اس سے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ موٹیویشن ملتی ہے. تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی, اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.